نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہمارا 32واں سبق ہے۔ مکہ معظمہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مکہ معظمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بحث مسکن میں گزر چکا کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبیح کی تعیین میں یہ ثابت ہو چکا کہ وادی مکہ تھی۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ متعصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے، قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ اس بنا پر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، مرگولوس اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگرچہ مذہبی خیال کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے مذہبی مرکز کو نہایت قدیم قرار دیا ہے، لیکن صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی سب سے قدیم عمارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند پشت قبل تعمیر ہوئی تھی۔ مرگولوس نے اس کے ثبوت میں اصابہ کا حوالہ بھی دیا ہے اور ہم کو بھی اس کی صحت سے انکار نہیں، لیکن اس کل بیان میں ایک مغالطہ ہے جس کو ہم نے اصل کتاب میں ظاہر کر دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے۔ قرآن مجید میں یہی نام ہے کہ پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکہ میں تھا۔ سورۃ آل عمران۔ کتاب زبور میں ہے، وہ بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے، برکتوں سے مورت کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے۔ اس عبارت میں بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اسم علم کی بجائے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے، اور یہ وہی عربی لفظ بکہ ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ نے ہمیشہ مکہ کے وقعت مٹانے کے درپے رہتے آئے ہیں، اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکورہ میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکہ کے کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کی اوپر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کی ہے۔ اوپر کی عبارت یہ ہے، حضرت داؤد خدا سے کہتے ہیں، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں، میرا نفس خدا کے گھر کا مشتاق بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا اور میرے مالک اور میرے خدا ہیں۔ مبارکی ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو، حضرت داؤد علیہ السلام جس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، قربانی گاہ ہو۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے وطن سے دور ہو کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں۔ نمبر 3، وہ وادی بکہ کہلاتا ہو۔ نمبر 4، وہاں مقام مورت بھی ہو۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھو تو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اور مورت وہی مروہ ہے، جس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس قدر تعصب سے الفاظ کو عدل بدل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہسٹنگس نے ڈکشنری آف دی بائبل میں وادی بکہ پر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس لفظ سے اگر کوئی واقعی وادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک وادی ہے جس میں ہو کر زائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔ نمبر 2، وادی اخور ہے جو یشوع باب نمبر 7 آیت نمبر 24 تا 26 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 3، وادی رفایون ہے جو سموئیل دوم باب 5 آیت 18 سے 22 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 4، کوہ سینا کی ایک وادی ہے۔ نمبر 5، بیت المقدس تک جو کاروانی راستہ شمال سے آتا ہے اسی راستہ کی آخری منزل ہے۔ دیکھو رینان کی کتاب حیات عیسیٰ باب نمبر 4۔ لیکن کیا عجیب بات ہے، ڈاکٹر ہسٹنگس کو اتنے احتمالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پتہ نہیں لگتا۔
حیرت پر حیرت یہ ہے کہ جن جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کو بھی بکہ کی لفظ سے کسی قسم کی مناسبت نہیں، یہاں تک کہ ایک حرف بھی مشترک نہیں، بخلاف اس کے بکہ اور بکاتا بالکل ایک لفظ ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ جس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جدید انسائکلوپیڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مرگیولوس کا ہے۔ اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے کہ قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملتا بجز اس کے کہ زبور 684 میں وادی بکہ کا لفظ ہے۔ لیکن مرگیولوس صاحب اس تاریخی شہادت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ پروفیسر دوزی جو فرانس کا مشہور محقق اور عربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے بکہ وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان ماکروبہ لکھتے ہیں، لیکن مارگیولوس کو پروفیسر دوزی کے بیان پر بھی اعتماد نہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔